تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس بچے کی روزانہ حفاظت کرتی. ایک دن ہوا یہ کہ جب بھی بچے کی روز رونے کی آواز آتی تو وہ رسی سے بکسے کو کھینچتی, اندر سے بچہ اٹھاتی, اسے دودھ پلاتی, پھر بکسے میں ڈال کے پانی میں چھوڑ دیتی. اس طریقے سے سلسلہ چل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی رہے تھے تو ایک دن ہوتا یہ ہے کہ وہ دودھ پلا کر جلدی میں رسی کو باندھنا بھول جاتی ہے اور گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور یہ بکسا پانی میں بہتا ہوا دور نکل جاتا ہے. اب فرعون چونکہ اس کے پاس بہت بڑا پیلس تھا, اس نے نیل کی ندی سے ایک اپنا شاخ نکالا ہوا تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنے پیلس کے نیچے سے اس ندی کو نکالتا تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ بکسا جب وہاں سے چھوٹا تو یہ بہتا ہوا اس شاخ میں گھس گیا. اب جب اس شاخ میں گھسا تو یہ بہتا ہوا سیدھے فرعون کے ایوانے کے پاس چلے جاتا ہے. اتفاقاً فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا, وہ اور ان کی سہیلیاں, ان کے نوکرانیاں اس پانی کے پاس ٹھہری ہوئی تھیں. تو آگے بڑھتی ہیں اور وہ جیسے ہی بکسے کے ڈھکن کو کھولتی ہیں, جیسے ہی نظر ان کی بچے پر پڑتی ہیں تو آسیہ کے دل میں اتنی محبت, اتنی الفت, اتنی لگاؤ اللہ ڈال دیتا ہے کہ وہ بچے کو فوراً اپنے پاس چمٹ لیتی ہے, کہتی ہے کہ بچہ میرا ہے. اندر خبر پہنچ جاتی ہے تو فوراً فرعون ادھر پہنچتا ہے, کہتا ہے کہ نکالو اس بچے کو. آسیہ کہتی ہیں کہ نہیں, میں اس بچے کو نہیں دوں گی, یہ بچہ تو میرا ہے. فرعون کہتا ہے کہ نہیں, بچے کو مارنے کا حکم ہے, اب ہمیں مارنا ہی پڑے گا. آسیہ کہتی ہیں کہ ہرگز نہیں, میں اس بچے کو نہیں دوں گی. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ اس بچے کو چھوڑ دو, ہو سکتا ہے کہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے. اچانک بچہ رونا شروع کر دیتا ہے, وہ رونا شروع کر دیتا ہے, چیختا ہے. اب اس نے کہا کہ اسے بھوک لگی ہے, اب وہ دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے, نہیں دودھ نہیں پی رہا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, ہم نے پہلے ہی دوسری دودھ پلانے والی عورتوں کو ہم نے موسیٰ پر حرام قرار دیا, موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پئیں. آخرکار مجبور ہو جاتی ہے, کہتی ہے اپنی نوکرانیوں کو کہ بازار میں لے جائیں, پبلک پلیس میں لے جائیں, چیک کریں کہ وہاں کی آنے والی عورت کسی کا یہ بچہ دودھ پی لے. اور اللہ نے ام موسیٰ کی دل میں بات ڈالی کہ اے ام موسیٰ تم ڈرو مت, تمہارے پاس تمہارا بچہ واپس آئے گا. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس اسے واپس لاؤں گا, ساتھ ساتھ یہ خوشخبری کہ میں اسے رسول بنانے والا ہوں. اللہ اکبر. اس بچے کو تو تمہارے پاس ہم لائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بچہ رسول بننے والا ہے. موسیٰ کی ماں کو یہ خبر پہنچائی گئی. اب ہوا یہ کہ ان کی جو بہن تھی وہ جب وہاں پر دیکھی کہ بازار میں یہ جو بکسا ایوانے کے پاس چلے گیا, تو جب واپس آ رہی تھی تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راستہ بازار سے پڑتا تھا. تو جب وہ بازار میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں, ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. تو یہ جب قریب گئی تو دیکھتے ہی پہچان لی کہ میرا بھائی ہے, لیکن خاموش رہی. معلوم تھا کہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر شہید کر دیا جائے گا, تو خاموش رہی. اور ہوشیاری سے انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس بچے کا معاملہ کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے, روئے جا رہا ہے. تو ان کی بہن کہتی ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جو ایسے بچوں کو اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں اور بہترین وہ دیکھ بھال کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضرور اس گھر کے لوگوں کا دودھ پیے گا. اب بچے کو لے کر سیدھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے گھر میں پھر موسیٰ پہنچ گئے. باہر نکلے تھے چھپ چھپا کے, اب لیگلی گھر کے اندر آ گئے ہیں, ہے نا. گورنمنٹ کی طرف سے ان کی انٹری ہو گئی ہے, اب کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اب جیسے ہی ماں کے پاس آئے تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر لیا اور دودھ پی کر وہ مست سو گئے. تو پھر بچے کو لے کے آسیہ کے پاس پہنچ گئے اور آسیہ نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ, اس عورت کو میں اپنے پاس رکھ لوں گی, اسے بہترین پوسٹ دوں گی, وہ میرے ساتھ رہے گی. تو لوگ گئے, جا کے ام موسیٰ کو لے کر آئے. ام موسیٰ آئی اور جب آسیہ نے کہا کہ تم میرے پاس رہ جاؤ تو ام موسیٰ نے کہا کہ نہیں, میرے تو شوہر ہیں, میرے تو بچے ہیں, میرے گھر کی پوری ذمہ داری ہے, میں چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتی. تو آسیہ نے منوانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ نہیں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب ان کی مجبوری. تو ام موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہوں تو بچے کو میرے ساتھ دے دو, بچہ میرے گھر میں رہے گا, اور جب تم کہو گی تو میں لے کر آ جاتی ہوں. تو آسیہ اور ام موسیٰ دونوں کے درمیان ایک اتفاق ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں تم بچے کو لاؤ گی اور یہاں اس موقع پر بچہ تمہارے پاس رہے گا. تو ام موسیٰ کو لے کر واپس گھر آ جاتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے گھر میں بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ فرعون کے ایوانے میں بھی ہو رہی ہے. اس انداز سے بچہ دونوں گھروں میں اس کی پرورش ہو رہی ہے.